بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ مقبوضہ وادی کے مسئلے کے حل تک بھارت سے تعلقات بہتر نہیں ہو سکتے، وزیر اعظم عمران خان۔ بھارت میں مسلم لا بورڈ نے جہیز کے خاتمے کے لیے ضابطۂ اخلاق بنا دیا۔ شہزادہ ہیری کو خفیہ شادی کے بعد شاہی تقریبات کا ڈرامہ کرنا پڑا۔ معروف گلوکار شوکت علی طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے۔ سانس روکنے کا نیا عالمی ریکارڈ 24 منٹ 33 سیکنڈ۔ کیا اعصابی تناؤ کے علاج سے بال جھڑنے ختم ہو سکتے ہیں؟ جرمنی میں مسلمانوں کو ایک اور مذہبی آزادی مل گئی۔ خواتین کی آمدنی شوہر سے زیادہ ہو تو فاصلے پیدا ہوتے ہیں، ایک تحقیق۔ یہ طے ہو چکا ہے کہ انڈیا عدم برداشت کا شکار ہو چکا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ مقبوضہ وادی کو حق خود ارادیت دیے بغیر بھارت کے ساتھ تعلقات نارمل نہیں ہو سکتے۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت بھارت کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے اہم اجلاس ہوا۔ اجلاس میں وزارت خارجہ کی جانب سے بھارت کے ساتھ تجارت کے حوالے سے تجاویز پر بریفنگ دی گئی اور اتفاق ہوا کہ مقبوضہ وادی کی آئینی صورتحال بحال ہونے تک بھارت کے ساتھ کسی قسم کی تجارت نہیں ہو سکتی۔ بھارت سے چینی اور کپاس درآمد کرنے کی تجویز مسترد کر دی گئی۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ ہمارا اصولی موقف ہے کہ مقبوضہ وادی کا مسئلہ حل کیے بغیر بھارت کے ساتھ تجارت نہیں ہوگی، اس سے غلط تاثر جائے گا کہ ہم مقبوضہ وادی کو نظر انداز کر کے بھارت سے تجارت شروع کر رہے ہیں۔ دوسری طرف وزیر اعظم عمران خان سے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی فون پر گفتگو ہوئی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی دورہ سعودی عرب کی دعوت قبول کر لی ہے۔ بھارت میں گزشتہ ماہ ایک مسلم لڑکی نے جہیز نہ لانے پر سسرالیوں کے ظلم پر اپنی جان لے لی تھی۔ آل انڈیا مسلم پرسن لا بورڈ نے جہیز کی وجہ سے خواتین میں ایسے بڑھتے ہوئے واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے 11 نکاتی ہدایت نامہ جاری کیا ہے، جس میں جہیز کے خاتمے اور مہنگی شادیوں کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے۔ مسلم برادری سے ان پر سختی سے عمل درآمد کرانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ایک ضابطۂ اخلاق بھی ترتیب دیا گیا ہے، جس میں شادی کو غیر ضروری اخراجات سے بچانے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے سادگی سے انجام دینے کی ترغیب دی گئی ہے۔ مسلم پرسن لا بورڈ نے اس حوالے سے ایک حلف نامہ بھی ترتیب دیا ہے، جس میں جہیز نہ لینے اور شادی میں غیر ضروری اخراجات سے اجتناب برتنے کا عہد لیا گیا ہے۔ یہ اقدامات اور حلف نامہ 10 دن کے ملک بھر کے دورے کے بعد ترتیب دیا گیا ہے۔ گزشتہ ماہ گجرات میں جہیز نہ لانے پر شوہر اور سسرالیوں کی جانب سے تشدد کا نشانہ بنائے جانے پر مسلم خاتون نے ندی میں اپنی جان دے دی تھی، جس کے بعد مسلم لا بورڈ کو یہ اقدامات اٹھانے پڑے۔ میگن نے شہزادہ ہیری کے ساتھ خفیہ شادی کا انکشاف کرتے ہوئے کہا ہے کہ شاہی تقریبات میں دلہا دلہن بننے کا ہم نے ڈرامہ کیا تھا، کیونکہ ہم پہلے ہی شادی کر چکے تھے اور یہ خفیہ شادی برطانیہ کے سربراہ آرچ بشپ نے کروائی تھی۔ میگن نے شاہی خاندان سے علیحدگی کے بعد گزشتہ ماہ امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں تہلکہ خیز انکشافات کیے تھے۔ اسی انٹرویو میں میگن نے یہ بھی انکشاف کیا تھا کہ جوڑے نے شاہی تقریبات سے قبل ہی خفیہ شادی کر لی تھی اور شاہی تقریبات کے دوران ہم نے صرف دکھاوا کیا تھا۔ آرچ بشپ نے ہی دوبارہ 19 مئی کو شاہی خاندان کے سامنے ہماری دوبارہ شادی کروائی تھی، جو صرف ایک ڈرامہ تھا۔ میگن کے اس بیان کے 3 ہفتوں بعد آرچ بشپ نے تردیدی بیان میں کہا کہ میں نے سب کے سامنے 19 مئی 2018 کو ہی شادی کروائی۔ اگر اس سے قبل خفیہ شادی کروائی ہوتی تو نئی تاریخ پر کبھی دستخط نہیں کرتا۔
کیونکہ یہ ایک قابل معافی جرم ہے۔ پاکستان کے معروف فوک گلوکار شوکت علی CMH ہاسپٹل میں انتقال کر گئے۔ وہ طویل عرصے سے جگر کے عارضے میں مبتلا تھے اور CMH ہاسپٹل لاہور میں زیر علاج تھے۔ گزشتہ روز بھی شوکت علی کے بیٹے نے اپنے والد کی صحت کے لیے دعا کی اپیل کرتے ہوئے بتایا تھا کہ شوکت علی کی طبیعت انتہائی ناساز ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ہدایت پر گلوکار شوکت علی کو CMH لاہور داخل کروایا گیا تھا۔ گجرات ملک وال کے فنکار گھرانے سے تعلق رکھنے والے فوک گلوکار شوکت علی نے صوفیانہ کلام اور پنجابی گانوں کے ذریعے دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کیا۔ حکومت پاکستان کی جانب سے انہیں 1990 میں پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ سے بھی نوازا جا چکا ہے۔ 1965 کی لڑائی میں ان کا اور مسعود رانا کا گایا ہوا ملی نغمہ جاگ اٹھا ہے سارا وطن اب بھی جوانوں کا لہو گرما دیتا ہے۔ عام انسان صرف 2 منٹ بھی سانس نہیں روک سکتا، لیکن کروشیا کے 54 سالہ غوطہ خور بودا شوبات نے پورے 24 منٹ 33 سیکنڈ تک سانس روک کر ایک نیا عالمی ریکارڈ قائم کر دیا۔ شوبات پچھلے چند سال سے اپنے جسم کو انتہائی نوعیت کے مختلف حالات میں آزمانے کی کوششوں میں مصروف تھے۔ یہ ریکارڈ قائم کرنے سے پہلے شوبات نے اپنے پھیپھڑوں میں وافر آکسیجن جمع کرنے کے لیے 5 منٹ تک خالص آکسیجن میں گہرے گہرے سانس لیے۔ اس کے بعد انہوں نے تالاب میں اتر کر پانی کے اندر اپنا سر کر لیا تاکہ وہ چاہیں بھی تو سانس نہ لے سکیں۔ کروشیا کے قصبے سیساک میں انجام دی گئی اس تمام کارروائی کی ویڈیو ریکارڈ کر کے YouTube پر بھی رکھ دی گئی ہے۔ اس سے پہلے بھی وہ زیر آب 24 منٹ 11 سیکنڈ تک سانس روک کر ریکارڈ قائم کر چکے ہیں۔ تازہ کوشش میں انہوں نے پانی کے نیچے رہتے ہوئے 24 منٹ 33 سیکنڈ تک سانس روک کر اپنا ہی بنایا ہوا ریکارڈ توڑ دیا۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے دریافت کیا ہے کہ اعصابی تناؤ کا باعث بننے والے ہارمون کی سرگرمیوں کو قابو کر کے گنجے پن کا علاج بھی کیا جا سکتا ہے۔ سائنسدانوں کی اسی ٹیم نے گزشتہ سال دریافت کیا تھا کہ اعصابی نظام کے مسلسل تناؤ میں مبتلا رہنے کی وجہ سے بالوں کی رنگت اور نشو و نما سے تعلق رکھنے والے خلیات یعنی سٹیم سیلز کی کارکردگی شدید متاثر ہوتی ہے۔ تازہ تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ اعصابی تناؤ سے خصوصی تعلق رکھنے والا ہارمون کورٹیکوسٹیرون ہی بال سفید ہونے اور بال جھڑنے کی وجہ بنتا ہے۔ بالوں کی سفیدی اور بال جھڑنے کا علاج کرنے کے لیے ہارمون تھراپی پر کام آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ دوستو، اس تحقیق کی تفصیلات نیچر کے تازہ شمارے میں شائع ہوئی ہے۔ جرمنی میں مسلمانوں کو ایک اور مذہبی آزادی مل گئی۔ مسلمانوں کو تابوت کے بغیر مردوں کو تدفین کی اجازت مل گئی۔ اب مسلمان اپنی روایات اور مذہب کے مطابق تدفین کر سکیں گے۔ 1 اپریل سے مسلمانوں کی تدفین کے لیے تابوت کی شرط ختم کر دی گئی ہے۔ کئی برسوں کی جدوجہد تدفین کے حوالے سے قانون میں تبدیلی کی منظوری سے کئی برس پہلے ہی متعدد قبرستانوں کی انتظامیہ نے کہا تھا کہ انہیں اس حوالے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ معاملہ سن 2009 میں بھی اٹھایا گیا تھا، لیکن ریاستی پارلیمان اس قانون میں تبدیلی کی اجازت دینے سے انکار کرتی آئی تھی، یہاں تک کہ 10 برس بعد سن 2019 میں ریاستی پارلیمان نے ذمہ دار وزارت کو احکامات جاری کیے تھے کہ وہ مذہبی اور نظریاتی بنیادوں پر اس قانون میں نرمی پیدا کریں۔ اس وقت جنازے سے متعلق آرڈیننس میں تبدیلی تو کر لی گئی، لیکن اس کا نفاذ آج 1 اپریل سے ممکن ہوا۔ متعدد قبرستانوں میں مسلمانوں کو الگ جگہ فراہم کر دی گئی ہے۔ آسٹریلیا میں کی گئی ایک نئی تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ اپنے شوہر سے زیادہ آمدنی رکھنے والی خواتین میں سے 35% کو گھریلو تشدد کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ رزلٹ آسٹریلیا کے ادارے برائے شماریات کے اعداد و شمار کی بنیاد پر انسٹی ٹیوٹ آف لیبر اکنامکس نے مرتب کیے ہیں۔ تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس سلسلے میں ہر طبقے کی خواتین کو ایسے رویوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
عالمی ادارہ صحت کی 2017 کی رپورٹ کے مطابق دنیا کی ان تمام خواتین میں سے جو کسی بھی قسم کے ازواجی رشتے سے منسلک ہیں 30% نے جسمانی تشدد کا سامنا کیا ہے۔ خواتین کے ہر 3 میں سے 1 کو مارنے کے پیچھے اس کا شریک حیات ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہر 4 میں سے 1 خاتون کے اپنے شوہر کے ہاتھوں ذہنی تشدد کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تحقیق میں یہ بات نوٹ کی گئی ہے کہ بہت سے کیس رپورٹ نہیں ہوتے اور یہ اعداد و شمار ان کیسز کے ہیں جنہیں خواتین نے رپورٹ کیا۔ امریکہ میں ایسے صرف 20 سے 50% تک کیسز رپورٹ کیے جاتے ہیں۔ 2015 اور 2016 کے درمیان عورتوں اور بچوں کے خلاف تشدد کی وجہ سے طبی اخراجات، قانون نافذ کرنے والے اداروں کی سروسز اور انسانی سرمایے کے نقصان کی مد میں آسٹریلوی معیشت کو 22 ارب آسٹریلوی ڈالرز کا نقصان اٹھانا پڑا۔ رپورٹ میں ایسے واقعات سے متعلق اس نظریے پر تحقیق کی گئی کہ کسی بھی خاندان کے رکن کا گھر میں رتبہ یا مقام اس کے معاشی حالات پر منحصر ہوتا ہے۔ معاشی حالت بہتر ہونے کی صورت میں ایسے واقعات میں کمی واقع ہو جاتی ہے، لیکن آسٹریلیا میں کی گئی تحقیق کے رزلٹ اس کے برعکس صورتحال کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ اس تحقیق کے مطابق اگر کسی جوڑے میں خاتون کی آمدنی مرد شریک حیات سے بڑھتی گئی تو ان کے ازواجی رشتے میں دراڑ بڑھتی گئی۔ مردوں اور عورتوں کی آمدنی میں فرق کے لحاظ سے پاکستان دنیا کے 153 ممالک میں سے 151 نمبر پر ہے۔ انڈیا میں ایک کامیڈین کو ایک ایسے مذاق کی بنیاد پر جیل بھیج دیا گیا جو انہوں نے کیا ہی نہیں تھا۔ فرانسیسی خبر ایجنسی AFP کے مطابق فنکاروں، لکھاریوں اور طنز نگاروں کو مذہبی معاملات پر بات کرنے پر مجرمانہ الزامات اور تشدد کی دھمکیوں کا سامنا رہتا ہے۔ ایسے میں فنکار حیران اور پریشان ہے کہ کیا انڈیا کو اس کی سیکولر بنیادوں سے دور کیا جا رہا ہے؟ یہاں تک کہ پاپ گلوکارہ ریانا کو ایک تصویر میں گنیش کا لاکٹ پہننے پر سوشل میڈیا پر سخت تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ کامیڈین منور فاروقی کو اندور شہر میں ایک پروگرام کے بعد 1 ماہ سے زائد وقت جیل میں گزارنا پڑا۔ ایک ہندو گروہ کے کارکن نے 30 سالہ منور فاروقی کے سٹیج پر آتے ہی ان پر الزام لگایا کہ وہ ہندو دیوتاؤں کی توہین کا ارادہ رکھتے ہیں۔ منور فاروقی ایک مسلمان ہیں اور اپنے مزاح میں حساس موضوعات کو چھیڑنے کے حوالے سے جانے جاتے ہیں۔ انہوں نے گجرات کے فسادات کو بھی موضوع بنایا تھا جب وزیر اعظم نریندر مودی تقریباً 20 سال قبل وہاں کے وزیر اعلیٰ تھے۔ پروگرام میں موجود افراد نے AFP کو بتایا کہ انہوں نے شائستہ انداز میں دفاع کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ شخص مطمئن نہیں ہوا اور پولیس کو بلا لیا، جنہوں نے منور فاروقی اور 4 افراد کو گرفتار کر لیا۔ سپریم کورٹ سے ان کی عارضی رہائی کے حکم سے قبل منور فاروقی کی ضمانت کی درخواستیں 3 دفعہ مسترد ہوئیں۔ جیل سے نکلنے کے بعد منور فاروقی نے ایک ویڈیو پوسٹ کی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں ایک ایسی چیز سے متاثر ہوا ہوں جو میں نے کی ہی نہیں ہے۔ نریندر مودی کی 2014 سے 2 انتخابات میں بڑی جیت نے ان کے سخت گیر حامیوں کو مضبوط کیا ہے۔ اگرچہ بہت سے مزاحیہ فنکاروں نے منور فاروقی کی حمایت کی ہے، لیکن ان کا بھی اس خطرے کی زد میں آنے کا امکان ہے۔ اس حوالے سے سمیل شاہ نامی کامیڈین کا کہنا ہے کہ آپ کو مواد کے حوالے سے حساس ہونا ہوگا کیونکہ یہ طے ہو چکا ہے کہ انڈیا عدم برداشت کا شکار ہو چکا ہے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔